بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے آپ کے سامنے ثنا کا ترجمہ رکھا، آج آپ کے سامنے ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ رکھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک چیز لازمی یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ وہ نہ پڑھے۔ تو آپ جس وقت بھی آپ دیکھیں ہر نماز کے اندر آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اور جس وقت آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ اپنے رب سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے کیا کیا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو غور سے دیکھیے گا، پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی آسان سا ترجمہ ہے اس کا، اس کو ذرا غور دیکھیے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، یہاں پر اللہ رب العالمین کا اسم مبارک ہے۔ رب کا معنی ہے پروردگار، پالنے والا۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے جہاں۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، یہاں پر رحمان کا معنی ہے مہربان۔ رحمان مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ یہ دو آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں مالک کا معنی ہے آقا کے، مالک کا معنی ہے پروردگار کے، یہاں پر آقا معنی لیں گے۔ بادشاہ بھی مالک کا معنی ہے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اور الدین جو ہے وہ یہاں پر جزا کا معنی میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں کہ مالکی یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین جزا کے دن کا مالک۔ اب چوتھی آیت کی طرف جائیں۔ یہ تین آیتیں اللہ رب العالمین کی تعریف میں ہم نے بیان کر دی۔ اب چوتھی آیت میں دیکھیں کہ ہم اپنے پروردگار سے کون سی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا وعدہ بھی ہے اور ہم اس کا اقرار ہر نماز کے اندر کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کر رہے ہیں اس آیت میں کہ ایاک، اے اللہ صرف تیری ہی نعبد عبادت، و ایاک اور تیری، نستعین اور تو اسے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ مصمم وعدہ ہے جو ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے ہم اقرار کرتے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کا ہم نے شہادتین کلمے کے اندر بھی اقرار کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس وقت ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب پانچویں آیت کی طرف آپ دیکھیں، یہاں پر ہم اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے آرزو کرتے ہیں، ہماری ایک تمنا ہے، وہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے جو اپنے مستقبل کے لیے تمنا ہوتی ہے۔ یہاں ہم اپنے مستقبل کو لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اے اللہ اب ہمارے مستقبل کا سوال ہے، تو لہٰذا اب ہمارے مستقبل کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے میرے رب۔
اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہم یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے رب کے سامنے کہ اے پروردگار اہدنا، آپ ہمیں دکھا دیجئے، دکھانا، آپ ہمیں دکھلا دیجئے. کیا دکھلا دیجئے؟ صراط، راستہ، اور المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، جہاں آگے جا کر مجھے کامیابی ملے، میں ڈگمگا نہ جاؤں، میں کسی جگہ رک نہ جاؤں، بلکہ مستقیم ایسا راستہ ہو کہ جس وقت وہاں پر پہنچوں تو میرے لیے انعام اور اکرام ہو. مستقیم کا معنی ہے سیدھا. یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے ہوگی. ایک مرتبہ ہم اس سب کو ریپیٹ کریں گے آخر میں، اور یہاں پر آگے پھر اس کے بعد 6 آیت. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ یہاں پر ہم نے جس وقت اپنے مستقبل کی بات کر لی کہ اللہ رب العالمین ہمیں مستقبل، ایسا مستقبل جس میں ہمارے لیے کامیابی ہو. اب ظاہری بات ہے کامیابی کے لیے، اس مستقبل کے لیے، اس بہترین راستے کے لیے ہم نے انتخاب تو کرنا تھا. تو لہذا ہم اسی نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین، ایسے لوگوں کا راستہ بتائیے. صراط بمعنی راستہ، الذین وہ لوگ، انعمت بمعنی انعام، اور علیہم ان سب پر. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ بتائیے، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام و اکرام کر دیا ہے، یعنی جن کا مستقبل اچھا ہو گیا ہے، جن کا مستقبل خوشنما ہو گیا ہے. صراط الذین، ہمیں بھی ان لوگوں کا راستہ بتائیے. اور آخری آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر نہ کہ، مغضوب کہتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے غضب کیا ہو، اور علیہم ولا الضالین، اور نہ ظالم گمراہ لوگوں کا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر آپ نے غضب کر دیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جن کو آپ نے گمراہ، یعنی جو گمراہ ہو گئے. نہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتائیے جن پر آپ کا غضب ہوا تھا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ٹھہر چکے تھے. اور یہاں پر ایک اور چیز یہاں اس معنی سے ہے کہ مغضوب سے مراد ہیں یہودی، اور ضالین سے مراد ہیں عیسائی. یہ ہے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا. ایک مرتبہ ہم پوری سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آخر میں رکھ دیتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں دکھلا دیجئے راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ٹھہرے. تو یہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تھا. انشاءاللہ آگے اسی طریقے سے پوری نماز کا ہم ترجمہ بیان کریں گے.